عہد، جس کو انگلش میں کوننٹ کہتے ہیں. اور ہم نے آج سیکھنا ہے کہ بائبل کا عہد کیا ہے. یہ بڑی گہری بات ہے. ہم عہد کو عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں ایگریمنٹ ہے، لیکن اس کے اندر جب ہم عبرانی اس کا مفہوم دیکھتے ہیں اور اس کی ساری ڈیٹیل دیکھتے ہیں تو بڑی گہری بات ہے یہ. اینڈ دس از اے نیو لرننگ فار می. سو لیٹس اوپن دس ٹوڈے. یسوع مسیح کے نام میں ذیشان انیل کی طرف سے آپ کو بہت بہت سلام اینڈ ویلکم ٹو ہاؤس آف اسرائیل، جہاں پر ہم بائبل کی تعلیمات سے سیکھتے ہیں. اور آج کی تعلیم جو ہے وہ بالکل اسی طرح ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے، عہد. عہد کو عبرانی میں بریت لکھا گیا ہے، اور اس سے مراد عام طور پہ جو لیا جاتا ہے وہ یہی ہے، معاہدہ ہے یا اقرار نامہ ہے دو پارٹیوں کے درمیان. مہر شدہ دستاویزات جیسے ہوتی ہیں کہ کوئی ڈاکومنٹس ہیں جیسے، اور جو دو لوگوں کے درمیان طے پانے والی باتیں ہیں. عام یہی ہے جس کو عام زبان میں اصطلاح میں ایگریمنٹ کہا جاتا ہے. لیکن بریت جب ہم اس کا مطلب دیکھتے ہیں نا، بریت جو ہے اس کا جو مادہ ہے وہ ہے برا، بیت ریش اور الف، اور اس کا مطلب ہے کاٹنا. اس کا مطلب ہے دو حصے کرنا، دو ٹکڑے کر دینا. ہاں، اور دوسرے معنوں میں کاٹ کر نئی شکل دے دینا. ہاں، یہ تخلیق کے معنوں میں، کریشن کے معنوں میں بھی آتی ہے بات. اس کے اندر ابھی دو مفہوم، ایک تو کاٹنے کا مفہوم ہے اور ایک کوئی کچھ نیا پن اس کو دے دینا. ہاں، کریٹ کر دینا کچھ. اور اسی لیے جب ہم بائبل کا پہلا لفظ دیکھتے ہیں نا، جس کو پیدائش ہم سب جانتے ہیں، پیدائش کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی برا شیت. ہاں، عبرانی میں دو برا اور شیت، اور برا یہی عہد ہی ہے. بیت ریش الف. اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سارا تخلیق کا بیان ہے، کریشن ہے، جینیسس. ہاں، سارا تخلیق کا ہے. وہ عہد کے معنوں میں. عہد کا مطلب جو ہے وہ کاٹنا ہے، اور عہد کا مطلب جو ہے اس کو نیاپن، تخلیق کے معنوں میں کریٹ کرنا بھی ہے. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ پرانے عہد نامے میں عہد کی توثیق جو ہوتی تھی نا، وہ سیریمنی کے تھرو ہوتی تھی. ہاں، اور سیریمنی میں جو تھا نا کچھ کیا جاتا تھا تو پھر عہد بنتا تھا. ہاں، جیسے کاٹنے کے مفہوم میں وہ یہ تھا کہ جو جانور تھے ان کو کاٹا جاتا تھا بیچ سے دو ٹکڑوں میں، جیسے دو حصوں میں لکھا ہے، دو ٹکڑوں میں کاٹا جاتا تھا اور ان کو علیحدہ علیحدہ ایک دوسرے کے برابر سامنے رکھ دیا جاتا تھا اور اس کے بیچ سے گزرا جاتا تھا. پھر عہد کی توثیق ہوتی تھی. جیسے ہم دیکھتے ہیں پیدائش 15 میں باپ ابراہیم جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جہاں پہ خدا باپ ان کے ساتھ عہد کر رہے ہیں، تو وہاں پہ انہوں نے 5 دو پرندوں کو لیا، 3 جانوروں کو لیا. بچی ہے، مینڈا ہے، اور بکری ہے میرے خیال سے، اور کمری اور کبوتر ہے. کمری کبوتر کو انہوں نے نہیں کاٹا، باقیوں کو خدا نے کہا بیچ سے کاٹنا ہے اور ان کو ایک دوسرے کے سامنے رکھنا ہے. اور پھر کیا ہوا تھا، شام کے وقت اس کے اندر سے لکھا ہے کہ تنور کی مانند جلتی ہوئی مشل جو تھی ان دونوں ٹکڑوں کے بیچ میں سے گزری تھی، اور پھر عہد بندھا تھا ابراہیم کے ساتھ. آمین. اس لیے یہ کاٹنے کے معنوں میں آتا ہے. اور کاٹنا جب ہے نا تو اس کے ساتھ خون لازمی جزو بن جاتا ہے، کیونکہ کٹ جب لگتا ہے ہاں تو بلڈ نے نکلنا. اس کے اندر کفارے کا عنصر بھی آتا ہے، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ جسم کی جو جان ہے وہ خون ہے، اس لیے میں اس کو مذبح پہ تمہارے کفارہ کے لیے دیتا ہوں. دیٹس وے جو بلڈ ہے، دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ کفارے کے لیے. اچھا، اور اس کے اندر ایک اور تیسرا عنصر جو ہے وہ وفاداری کا عنصر ہے. ہاں، کیونکہ جب بھی وہ توثیق ہوتی تھی نا عہدوں کی، تو کھانے بھی کھائے جاتے تھے، اور کھانے نمکین کھائے جاتے تھے. ٹھیک ہے. اسی لیے جو تھا نا نمک کے عہد کا بھی ذکر ہے بائبل مقدس میں. اور نمکین کھانا کھا کے نمک جو وفاداری کو ظاہر کرتا ہے نا. ہاں، آپ دوسرے کے ساتھ اپنی وفاداری نبھاتے ہیں. یہ اس معنوں میں بھی آتا ہے. اس کے اندر دیکھیں 3 مفہوم ہے. وفاداری کا مفہوم ہے، کریشن کا مفہوم ہے، ٹھیک ہے، تخلیق کرنے کا، نئے پن کا، اور جو ہے سب سے پہلا کاٹنے کا مفہوم ہے. اٹس ناٹ اونلی ایگریمنٹ بٹ اٹ ہیز ٹو بی ڈیپ کنیکشن. وفاداری ہے اس کے اندر. اچھا، اور اس کے علاوہ ہفتادی ترجمہ جو ہے نا، جو سیپچا جونٹ ہے، جو پہلا عبرانی سے یونانی ترجمہ ہے،
سو اس کے مطابق ڈیا تھی کہ میں پروننسیشن کین بی رانگ سو لیکن DIATHEKE ڈیا تھی کہ سو یہ جو یونانی لفظ ہے اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ اس میں جو کیا ہے کہ ایک فائدہ پہنچانے والی پارٹی اور ایک فائدہ لینے والی پارٹی ہے، اور ایک بڑا ہے اور ایک چھوٹا ہے، یہ برابری کی سطح پہ نہیں ہے. اور یہ خداوند کے عہد کو صحیح بات بتاتا ہے. یہ ایسے دو انسانوں کا درمیان نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں بڑے چھوٹے کا مفہوم ہے، کیونکہ اس کے لیے فرق اس کے لیے سینتھیکے یوز ہوا ہے ورڈ، جو کسی انسانوں کے درمیان ہے، جو یہ جو عام دستی بازی ڈاکومنٹیشن والی بات ہے کہ جو ایگریمنٹ وغیرہ ہوتے ہیں. سو افتادی ترجمے نے بھی اس کو واضح طور پہ جو ہے نا اس کا مفہوم برقرار رکھنے کے لیے یونانی ترجمہ بڑا اچھا اس کے لیے استعمال ہوا ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ عہد میں جو ہے، اب چونکہ یہ عہد اس طرح کا ہے، یہ عام عہد نہیں ہے، سو اس کے اندر بڑی گہری باتیں ہیں، اس کے مختلف پہلو ہیں. سو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اس کے اندر جو ہے نا قسمیں ہیں، اس کے اندر وعدے ہیں، چونکہ وفاداری کا عنصر ہے اس لیے اس کے ساتھ جو ہے نا قسمیں اور وعدے وہ ہیں. اور خداوند خود بھی کھا رہے ہیں بعض جگہ پہ قسمیں. اور ایک جگہ پہ اسرائیل کو خداوند کہہ رہے ہیں کہ جیسے میں نے تمہارے باپ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے قسم کھائی تھی، ٹھیک ہے، اور میں نے اس عہد اور اس قسم پر فقط تم ہی کو نہیں بلکہ ان کو بھی جو تمہارے بعد آنے والے ان کو بھی میں نے ساتھ شامل کیا تھا، تو جو ہے نا میں بالکل ویسے ہی تمہارے ساتھ عہد باندھتا ہوں آج کے دن جیسا میں نے تمہارے باپ دادا. سو اسی عہد کی توسیع کی ہے فردر، لیکن نئی جنریشن کے ساتھ. سو وعدہ جو باپ دادا سے ہوا ہے وہ چلا آ رہا ہے نسل در نسل. اور موسیٰ نے بھی جب عہد کیا تھا نا، جو کوہسینہ کا عہد ہے، جب وہ آتے ہیں نیچے تو وہاں پہ بھی انہوں نے 12 پتھر رکھے تھے، اور قربانیاں کی، قربان گاہ بنائی، اور وہاں پہ قربانیاں کر کے خون لے کے تو جو تھا نا ان لوگوں پہ بھی چھڑکا تھا، اور جو ہے نا ان سب کے اوپر چھڑکا، اور کہا دیکھو یہ اس عہد کا خون ہے جو خداوند نے ان سب باتوں کے بارے میں تمہارے ساتھ باندھا ہے. سو موسیٰ نے اس خون کو لے کر لوگوں پر چھڑکا اور پھر کہا ہے کہ یہ اس عہد کا خون ہے جو خداوند ان سب باتوں کے بارے میں تمہارے ساتھ باندھتا ہے. سو پھر عہد باندھا ہے. اور ابراہیم کا ابھی ہم نے دیکھ لیا، سو اس میں بھی خون شامل ہے، 5 جانور ہیں اور ان کو کاٹا گیا. اور پھر دیکھیں کہ اسرائیل کو جب خداوند ملک مصر سے نکال کے لیتے ہیں تو وہاں پہ بھی جو یکسالہ بر رہا تھا، نر بر رہا تھا، ٹھیک ہے، اس کا خون چوکھٹوں پہ وہ بھی نشان تھا. سو بلڈ جو ہے نا وہ کووننٹ کا بڑا ایک گہرا جزو ہے، اس کے بغیر کووننٹ جو ہے نا وہ ابدی اور جو خداوند کے ہیں کووننٹ اس کے بغیر ادھورے ہیں. سو وہ لازم اس کا جزو ہے. اور یسوع مسیح کا عہد تو وی نو اٹ ویری ویل ایز اے کرسچن ہوتے ہوئے کہ خداوند نے خود کہا کہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بطور لوگوں کے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے. اور اس میں بھی خون کا عنصر شامل، اور وہ اسی لیے کہ جیسے شریعت کے تقاضے تھے سارے کے سارے، سو کرائسٹ ہیز ٹو فلفل دیٹ، اسی لیے اس کو جسم میں آنا پڑا تھا. آمین. سو خون کا عنصر میرے بہن بھائی عہد میں بڑا گہرا ہے. اس کے علاوہ عہد جو ہے نا ابدی بھی ہے. ایکچولی خداوند کی طرف سے تو سارے ہی عہد ابدی ہیں. خداوند چونکہ بچانا چاہتے ہیں، چھڑانا چاہتے ہیں، سو خداوند کی طرف سے سارے عہد ابدی عہد ہیں. اور جیسے طوفان نوح کا عہد دیکھیں ہم، تو وہاں پہ خداوند نے انکنڈیشنل عہد ہے، اس کے اندر کوئی کنڈیشن نہیں ہے. اچھا، بعض عہد جو ہے کنڈیشنل بھی ہیں، بعض انکنڈیشنل ہے. جیسے یہ جو طوفان نوح کا ہے یہ انکنڈیشنل عہد تھا، کیونکہ خداوند نے کہا تھا کہ جو ہے نا آج میں اس کو تمہارے ساتھ قائم کر رہا ہوں، یہ پشت در پشت ہمیشہ کے لیے جو ہے نا تمہارے ساتھ رہے گا، اور اس کا نشان یہ ہوگا کہ کمان کو بادل میں رکھتا ہوں، وہ میرے اور زمین کے درمیان عہد کا نشان ہوگی. ٹھیک ہے جی. سو یہ اٹس نتھنگ ٹو ڈو ہماری رائچسنس یا گناہوں سے نہیں ہے، یہ خدا نے انکنڈیشنل کر دیا ہوا ہے. آمین. اچھا، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شادی کا جو کووننٹ ہے اس میں بھی بالکل قسمیں، وعز ہیں، وعدے ہیں، وفاداری کے ہیں، اور وہ بھی صرف ایک کنڈیشن پہ ٹوٹ سکتا ہے، جو نیو میرج کووننٹ ہے جو یسوع مسیح نے قائم کیا. اور ایکچولی باپ نے بھی وہی عہد قائم کیا تھا، بٹ گوئنگ اس کی ڈیٹیل میں جانے کے بجائے صرف کہ اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی کنڈیشن ہے جس کی وجہ سے وہ بریک ہو سکتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آدم کے ساتھ جو عہد باندھا تھا خداوند نے، وہ بھی ایسے ہی تھا. خداوند نے کہا تھا کہ تو سب کچھ کھا پی، جو مرضی کر، صرف ایک بات نہ کرنا کہ نیک و بد کی پہچان کے درخت کے پھل میں سے تو نہیں کھانا، باقی تو جو مرضی کھا، ملٹی پلائی ہو، عیش کرو. تو اختیار دیا تھا ہر ایک چیز کے اوپر، لیکن ہی ڈیڈ. سو خداوند نے وہ بھی ابدی ہی رکھا تھا، لیکن
there was one condition. So لیکن انسان جو ہے نا وہ گرتا رہا ہے, سو اس لیے وہ عہد اسے ٹوٹتے رہے ہیں, اور آخری عہد پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ یسوع مسیح میں آ کے ہوتا ہے, لیکن اس کو بعد میں تھوڑا سا ہم ٹچ کرتے ہیں. اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ عہد کی توثیق جو تھی نا, اس کے لیے نشان بھی ہوتا تھا ایک, ٹھیک ہے, سائن بھی ہوتا تھا. سو ایک پہلو سائن ہے, نشان ہے, اور جیسے قوس قزح کا نشان ہے, کمان کا خداوند نے کہا تھا کہ میں دوں گا, یہ جو زمین کے ساتھ عہد کیا اور انسانوں کے ساتھ. پھر اس کے علاوہ ملک مصر سے ہم نے نکلتے دیکھا, خداوند نے کہا تھا کہ چوکھٹوں پہ جو ہے نا خون کا نشان لگا دینا, یہ میرے اور تمہارے درمیان نشان ہوگا کہ جب میں رات کو نکلوں گا مصریوں کے پلوٹے مارنے کو, تو جس گھر کے اوپر وہ خون کا نشان ہوگا اس کو میں چھوڑتا جاؤں گا. سو وہ بھی ایک نشان تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کے ساتھ خدا نے ختنے کا جو تھا نا, وہ بھی نشان ٹھہرایا تھا. کہا تھا کہ ختنہ کرا, جو تیری قوم میں ختنہ نہ کرائے گا وہ یہ نشان ہے, اور اگر تم یہ نہیں کرو گے تو وہ کاٹ ڈالا جائے گا اس قوم سے. تو وہ بھی نشان تھا. سو اس کے اندر ایک عنصر بڑا گہرا ہے کہ سائن ہونا چاہیے, اور اسی لیے یسوع مسیح نے بھی نشان. اس زمانے کے لوگ جو ہے نا وہ نشان طلب کرتے ہیں, لیکن یونا نبی کی سے انہوں نے کمپیئر کیا تھا کہ اس جیسا نشان جو ہے نا وہ تمہیں دیا جائے گا. اور وہ کیا تھا کہ جس طرح یونا جو ہے مچھلی کے پیٹ میں 3 دن اور 3 رات رہا تھا, اسی طرح ابن آدم جو ہے وہ زمین کے نیچے رہے گا. سو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میں 3 دن کے بعد جی اٹھوں گا. تو جی اٹھنا بھی ایک نشان تھا. آمین. سو عہد کے اندر نشان ہے, لازمی اس کا حصہ ہے. اور جیسے میں نے آخری بات کی تھی کہ نجات کا عہد کا جو الٹیمیٹلی مقصد تھا نا, شروع سے لے کے آخر تک وہ یہی ہے. خداوند چھڑانا چاہتے ہیں, خداوند بچانا چاہتے ہیں, اور جو ہے نا اس کے اندر فضل اور رحم کا ہی عنصر آپ کو دکھائی دیتا ہے. اور وہ ہم انسانوں کی وجہ سے وہ ٹوٹ رہا تھا کسی نہ کسی شکل میں. عہد جیسے شریعت ہمارے سے نہیں تھی پوری, آدم نے گناہ کیا, اس نے پھل کھایا, ٹھیک ہے, تو جو ہے نا موت آئی. اور اسی طریقے سے باقی عہد بھی ہمارے سے برقرار نہیں رہ سکے ہم لوگوں کی وجہ سے. شریعت بھی ہم نہیں تو اس پہ عمل کر پا رہے. سو اس کو پھر خداوند باپ نے یسوع مسیح میں آ کے پورے طریقے سے پورا کیا, کیونکہ وہ انسان اس قوانین پر بیٹھ نہیں تھا رہا. اور اس کی بڑی خوبصورت آیت پالوس لکھتے ہیں کہ اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے, ہمارے سبب سے, یعنی کہ اس جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی. شریعت نے کام کرنا تھا, چونکہ شریعت پاک تھی, اس نے ہمیں بھی پاک کرنا تھا, لیکن وہ نہیں تھی کر پا رہی چونکہ ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال نہیں تھے پا رہے. جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی, وہ خدا نے کیا. کیسے؟ یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا. سو یسوع مسیح کو انہوں نے جسم میں بھیجا ہے, اور پھر جو ہے نا گناہ کی سزا کا جو ہے نا ہم پہ سے حکم ختم ہوا. سو الٹیمیٹلی وہی کورننٹ ہی چلا رہا ہے. سو آج ہم اگر بچتے ہیں, ہم یسوع مسیح پر ایمان لانے سے بچتے ہیں, ہم شریعت کے اعمال سے نہیں بچتے. کلام میں کلیئر لکھا ہے کہ کوئی بشر شریعت کے اعمال سے راست باز نہیں ٹھہر سکتا, ٹھیک ہے. ہم ایمان پر یسوع پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرتے ہیں, اور پھر ہم خداوند کے ساتھ چلتے ہیں, کیونکہ خداوند نے کہا کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر بھی عمل کرو گے. اور یہ ویسے حکم نہیں ہے, حکم سختی ہیں, ٹھیک ہے, پرانے عہد نامے کی طرح ہی ہیں, وہی ہیں بلکہ, لیکن جو خداوند کی شریعت ہے, جو یسوع کی شریعت ہے, وہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنا روح بھی دیتا ہے, جو ہماری مدد کرتا ہے, ہیلپ کرتا ہے, اپنا کلام دیتا ہے, ٹھیک ہے. پرانے عہد نامے میں سب کے پاس پاک روح نہیں تھا ہوتا. آج جو یسوع سے پیدا ہوتا ہے اس کے پاس خداوند کا روح ہے, وہ اس کا نیا جنم ہے, وہ نئی کریشن ہے, وہ بھی تخلیق ہے. دیکھیں, کیونکہ وہ اصل عہد میں آ جاتا ہے. سو عہد یاد رکھیں میرے بہنوں بھائیوں, اس کے اندر 2-3 مفہوم ہے. ایک کاٹنے کا مفہوم ہے, اس کا مطلب ہی, اور ایک تخلیق کا اس کے اندر مفہوم ہے, وفاداری کا مفہوم ہے. آمین. اور یہی ہے اصل جو ہے نا مسیحی کی پہچان, ہم یسوع کے لہو کے عہد میں ہیں. آمین. God bless you, but do share and subscribe. Amen.